ہم اگر کسی عالم کا یا مولوی کا حوالہ دیں گے تو وہ نہیں مانیں گے. اس لیے نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی یا تو یہ وہابی ہے، وہابی کی بات ہم نہیں مانتے. اور اگر یہ ہمارے مسلک کا ہے تو پھر وہ تو قائل ہے حاضر ناظر ہونے کا، اس کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دلیل پیش کریں؟ کیونکہ وہی مثال مشہور تھی نا، وہ ایک دفعہ ایک شیعہ مولوی سے بحث ہو رہی تھی ایک اہل سنت والجماعت کے عالم کی، تو کسی بات پہ کربلا کا ذکر نکل آیا. تو اہل سنت والجماعت کے عالم نے شیعہ سے پوچھا کہ جی یہ جو کربلا کا واقعہ ہے ذرا مہربانی کر کے یہ بتلائیں کہ حضرت حسین کے ساتھ کوئی خاص رپورٹر گیا تھا، اس نے بتایا ہے یا جو لوگ یزید کی فوج میں تھے انہوں نے بتلایا ہے؟ دیکھو نا، اس واقعے کے گواہ دو ہو سکتے ہیں، یا تو حضرت حسین کے خاندان گواہی دے، یا پھر یزید کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے وہ قصہ سنا ہے. اچھا، حضرت حسین کے تو سارے شہید ہو گئے، بچا ہی کوئی نہیں. زین العابدین ہے، وہ بیمار ہیں، خیمے کے اندر موجود ہیں، وہ تو چل پھر سکتے نہیں. تو اب رپورٹ دینے والے باقی کون رہے؟ یا تو شمر کے آدمی یا ابن زیاد کے آدمی جو حسین کو قتل کر سکتے، ان کی روایت بے اعتبار ہے. تو باقی آخر آپ کو سارا قصہ کس نے سنایا ہے؟ نہیں، آخر آدمی سوچے ٹھنڈے دل سے کہ بھئی انہوں نے تو باقاعدہ یہ بھی گنا ہوا ہے نا کہ شمر نے جب تلوار سے حضرت کو شہید کیا اتنے دفعہ تلوار آگے گئی اور اتنے دفعہ پیچھے گئی، یعنی یہ گن رہے تھے. ایسا بے ایمان راوی جو حضرت حسین کو شہید ہوتا دیکھتا رہے اور بدبخت کھڑا رہے، حضرت حسین کی طرف کوئی مدد بھی نہ کرے، ایسے بے ایمان کی بھی روایت قبول ہوگی؟ یعنی جو آدمی حضرت حسین شہید ہو رہے ہوں، آج ایک سید کو مار رہے ہوں تو ہم سارے اٹھ کے لڑ پڑیں گے. جہاں حضرت حسین سید الشہداء یعنی اولاد رسول ابن علی ابن سیدہ فاطمہ وہ شہید ہو رہا ہے، وہ گن رہا ہے، واقعات گن رہا ہے کہ میں نے قصہ سنانا ہے لوگوں کو، لہذا میں گن لوں کہ تلوار آگے کتنے دفعہ گئی تھی اور پیچھے کتنے دفعہ گئی. انا للہ، کیا ہے لوگوں کو رلانے کے لیے بڑھا دیا زیب داستان کے لیے کہ اپنی طرف سے بڑھاتے گئے. اور قوم ہماری جناب ایسی ماشاءاللہ فراخ دل ہے، ایک آدمی بھی کھڑے ہو کے نہیں پوچھتا کہ حضرت حسین گھوڑے پر گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے مدینہ منورہ سے کربلا. آج تک ایک آدمی نے نہیں سوال کیا کہ یہ جو ہمارے لیے تم ہر سال گھوڑے نکالتے ہو، پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے. اچھا، اگر ایک منٹ کے لیے ہم، چلو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ہم مان لیں کہ حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے، تو جو گھوڑا حضرت حسین کو شہید کرا کے بھاگ کے آ گیا ہمارے پاس، اس کو ہم ڈنڈے ماریں یا اس کو ہم پھول پہنائیں؟ حضرت حسین کو کربلا شہید کرایا، بدبخت گھوڑا ادھر آ گیا ہمارے پاس. کوئی عقل کا کوئی بات تو ہو نا کہنے، کوئی کرنے کی بات تو ہو. وہی بات ہے نا کہ انگریز وائسرائے آیا، محرم کو یہ رو رہے تھے، اس نے دیکھا، اس نے سمجھا کہ کالے کپڑے پہن کے شاید میرے خلاف جلوس نکالا ہوا ہے، یہ مجھے کہتے ہیں کہ گو بیک، تم واپس جاؤ. اس نے اے ڈی سی سے پوچھا کہ واٹ از دا پرابلم، یہ کیا ہے، کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ اس نے کہا سر آپ کی کوئی بات نہیں، یہ حضرت حسین کا غم کر رہے ہیں. اچھا، حضرت حسین ان کے کوئی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، وہ فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا عزیز رشتہ دار نہیں تھے، بے وقوف آدمی، وہ ہیرو تھے، بہت بڑے عظیم ہیرو، عظیم لیڈر، وہ بہت بڑا بگ لیڈر تھا. تو اس نے کہا کہ وہ کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا تو کافی عرصہ ہو گیا. انہوں نے کہا لاہور میں فوت ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو کربلا میں فوت ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ بڑی الو قوم ہے، سینکڑوں سال گزر گئے، وہ فوت کربلا میں ہوئے، یہ ماتم لاہور میں کر رہے ہیں. ان کو آج خبر ملی ہے حضرت حسین کی شہادت کی. انہوں نے کہا یہ قوم ہے جو اپنے ہیروں کو ہزاروں سال کے بعد رو رہی ہے. کوئی عقل کی بات ہے.